बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद महमूद राना। आप देख रहे हैं आवाज़ नेटवर्क। नाजरीन, आम इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को कामयाब कराने में इलाका अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन का अहम रोल होता है। इस मरतबा भी इलेक्शन में हल्का NA91 और उससे मुत्तसिल सूबाई हल्के और हल्का NA92 और उससे मुत्तसिल सूबाई हल्कों में जो भी उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनको कामयाब कराने में इलाका अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और किसी भी उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए इनका बड़ा अहम रोल है। इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के साथ इस उम्मीदवार के साथ कौन इलाका मुअज़्ज़िज़ीन है, कौन अमायदीन है और वो क्या अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं, अपना किरदार जो है अपने जो हमायती हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, उनको वो कायल कर रहे हैं अपने उम्मीदवार को कामयाबी दिलाने के लिए। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार से सफ़ीर हुसैन बुखारी और CEO आवाज़ नेटवर्क मोहम्मद अज़हर शबीर राव मौजूद हैं। आज हम उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं से सफ़ीर हुसैन बुखारी साहब से बातचीत करूंगा। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए, स्टूडियो में टाइम दिया। ये जो मैंने जैसे नाज़रीन को बताया है कि जो इलाका अमायदीन है और मुअज़्ज़िज़ीन है उनका बड़ा अहम रोल होता है किसी भी उम्मीदवार को कामयाबी दिलाने में। तो हल्का 91 और उससे मुत्तसिल जो सूबाई हल्के हैं वहां पर आप क्या समझते हैं कि जो इलाका मुअज़्ज़िज़ीन है वो उन उम्मीदवारान के साथ कौन किस उम्मीदवार के साथ खड़ा है और उसकी कामयाबी के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद राना साहब। हल्का NA91 क्लूरकोट दरिया खान पर मुश्तमिल है। यहाँ पर अभी तक जो वाज़ेह उम्मीदवार आ रहे हैं उनमें सैयद अकबर खान नवानी और अब्दुल मजीद खनान खैल नजर आ रहे हैं। अभी तक सनाउल्लाह मस्ती खैल के कागजात मंजूर नहीं हुए, शायद कि वो अभी तक इस 91 की फिजा में नहीं आए। असल मुकाबला यहाँ पर जो नजर आ रहा है अभी तक वो सैयद अकबर खान नवानी और अब्दुल मजीद खनान खैल के दरमियान आ रहा है। हमारे जराये के मुताबिक हेतु की चड्डू बिरादरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मे भी कि अब्दुल मजीद खनान खैल की कश्ती में सवार होने को तैयार है। अगर दूसरा हल्का देखा जाए PP90 दरिया खान में भी अभी तक कोई भी वाज़ेह उम्मीदवार अरफानुल्लाह खान नियाज़ी सामने नहीं आए। अहमद नवाज खान नवानी और मलक नजर अब्बास कहावत भी सिर्फ यहाँ पर दो उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 89 पर अमीर मोहम्मद खान के कागजात पे भी कोई आज कल इतराज थे, वो अभी दूर नहीं हुए। तो ऐसी फिजा बनी हुई है कि हल्का 91 में सिर्फ दो उम्मीदवार अब्दुल मजीद खनान खैर और सैयद अकबर खान नवानी का 1-to-1 मुकाबला नजर अभी तक आ रहा है। इसके अलावा PP90 जो दरिया खान पर वहां पे अहमद नवाज खान नवानी साहब और मलक नजर अब्बास कहावत, इसके अलावा वहां पर कोई ज्यादा वो उम्मीदवार इतने रश में नहीं है। तो ये सूरत हाल है हल्का 91। बुखारी साहब, जो मुअज़्ज़िज़ीन है वहां पर जो हल्का PP90 में जो साइड एरियाज है, पंजगरई है, शाह आलम है और इससे जो कोई इलाका आपके ख्याल में कोई इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से कोई हलचल, कोई सियासी सरगर्मियां नजर आ रही हैं वहां पर? अपने नहीं, अभी तक इतनी कोई भी नहीं हलचल नहीं हुई है, इसलिए कि वाज़ेह नजर नहीं आ रहा कोई उम्मीदवार। सिर्फ अहमद नवाज खान नवानी और मलक नजर अब्बास कहावर के हलचल है। पंजग्राम में हो गई, शाह आलम तक ये हल्का जा रहे हैं में भी, और इधर दुल्ले वाला अलमदार झम्मर साहब भी मुतहरक हैं नवानी ग्रुप के लिए। हर जो अमायदीन, जो छोटे छोटे अमायदीन है इलाके के काउंसलर लेवल टाइप के जो लोग हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की वोट कर रहे हैं, अपना इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर अभी तक कोई भी इलेक्शन मुहिम में नजर नहीं आ रहे लोग। अच्छा, ये हल्का 92 में भी बड़ी हलचल है, उसके साथ जो सूबाई हल्का है, खासतौर पर हल्का PP92 इसमें बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। तो अज़हर शबीर राव साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि इस बारे में जो हल्का NA92 है और हल्का PP92 है, इसमें खासतौर पर जो हमारे, क्योंकि PP92 में हमारा शहर का हल्का भी लगता है, शहर का काफी सारा एरिया जो है पूरा, बल्कि मुकम्मल शहर ही PP92 में शामिल है। तो आप क्या समझते हैं जो शहर में खासतौर पर मुअज़्ज़िज़ीन है, जो अमायदीन है, जो सफेद पोश तबका है, वो कहाँ तक जो है मुतहरिक नजर आ रहा है अपने उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने में? बहुत शुक्रिया राना साहब। और आज मैं खसूसी तौर पर हमारे सीनियर दोस्त हैं सैयद सफ़ीर बुखारी साहब आज हमारे पास तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे साथ टाइम दिया और हमारे साथ आज प्रोग्राम को कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा क्योंकि NA92 के हवाले से आपने बात की है, तो इसमें मैं पहले आ जाता हूँ PP91 के हवाले से। तो क्योंकि सरगर्मियां थोड़ी सी तेज हो गई, यहाँ के जो हालात चल रहे हैं ना वो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ के PP के जो उम्मीदवार हैं वो कौन है, NA में कौन उम्मीदवार है, तो हर किसी को पता है। तो यहाँ पे ऐसे कागजात का नामंजूरी और ऐसा इशू नहीं चल रहा, तो मुकाबला
ठीक हो रहा है एक दूसरे का। तो हम अगर बात करें PP91 के हवाले से, तो शहीद अकबर के साथ अभी पिछले दिनों में गजनफर अब्बास छीना को छोड़ के एक मलंगी बिरादरी है, वो मतलब ब्रदर्स हैं, वो आ गए हैं। और इसके राना साहब वो हैदराबाद की मलंगी बिरादरी, हाँ मतलब PP91 में है ना, तो वो ग्रुप में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कुछ छोटी बिरादरियां, कोई सैयद बिरादरियां हैं, इसी तरह कुछ छोटे मोटे ग्रुप हैं छीना ग्रुप के हवाले से, तो वो सईद अकबर खान के साथ आ रहे हैं, इस वजह से हलचल चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें गजनफर अब्बास छीना को, तो कुरैशी बिरादरी है शाह साहब अली की, उसमें हाफिज पीर मंजूर शाह हैं, अब्दुल गफूर शाह हैं, पीर अजीज शाह हैं, तो ये लोग मतलब गजनफर अब्बास छीना के साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बात करूं मनकेरा के हवाले से, तो रहमानी बिरादरी है, हमारे एक दोस्त भी हैं उसमें, सहाफी भी हैं, तो उनकी एक बिरादरी है रहमानी बिरादरी, तो वो भी अनकरीब गजनफर छीना को कोई जलसा दे रहे हैं और उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो एक जहांगीर राम से भी एक छीना बिरादरी है, वो भी अनकरीब गजनफर अब्बास छीना के साथ आ रही है। तो ये हालात 91 PP के, यानी कि वहां थोड़ी तेजी आ रही है, कोई किसी के साथ शामिल हो रहा है, कोई किसी के साथ शामिल हो रहा है। तो PP93 के हवाले से मैं आपकी बात काटूंगा। जी आपने 91 की बात की बहुत अच्छी की है, लेकिन आप ये बताना भूल गए हैं शायद कि मलक अंसर इकबाल छीना भी एक वहां पर उम्मीदवार हैं, उनके कागजात भी मंजूर शायद हो चुके हैं, उसके बारे में आप भी थोड़ा सा तबसरा करें, वो क्या गजनफर अब्बास छीना के नुकसानदेह साबित नहीं होंगे? देखिए मेरे पास है पीर साहब, बात यह है कि आप हमारे पुराने हैं, आपको ये भी पता है कि जो अंसर इकबाल छीना है, पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, वो थोड़ा क्राइसिस में आए रहे, कुछ पुलिस उनके घर पे आई रही। अब मैं वो जिक्र नहीं करना चाह रहा था, मगर आपने मुझे छेड़ दिया उस हवाले से, तो मुझे जो लग रहा है कि वो अनकरीब दस्तबरदार हो जाएंगे। किसके हक में होंगे? गजनफर के हक में होंगे, क्योंकि उनका भाई जो है ना आपके सामने है, वो जो असगर इकबाल है, वो तो गजनफर के साथ गाड़ी में चढ़े हुए हैं, वोट मांग रहे हैं। और अगर आप उनके हवाले से बात करें ना, अंसर के हवाले से पीर साहब, तो मसला ये है कि उनके पास 1-2 यूनियन ही रह गई हैं। अब वो उस यूनियन में किस तरह का मुकाबला करके पूरी सूबाई सीट को ले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैंने उनको अभी छेड़ा ही नहीं था, जान के आपने मुझे वो कह दिया तो मुझे छेड़ना पड़ गया। तो इस हवाले से मैं PP93 की आपसे बात कर रहा था। हमने देखना है कि कौन जो नाज़रीन है, खास तौर पर किसके साथ खड़े हैं, बिरादरियां तो शामिल हो रही हैं, जी कौन किस बिरादरी को साथ लेके तो उनके साथ। मैंने इसमें आपके सामने नाम उठाए हैं मुख्तलिफ, क्योंकि मैं ज्यादा नाम इसलिए नहीं उठाना चाहता कि लोग कहेंगे जी हमारा नाम रह गया, मैंने थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको जिक्र किया। अच्छा, PP93 के हवाले से यूनियन कौंसिल मुल्ला वाली में है, जो सामटिया की सामटिया बिरादरी है, जो खिदमत महाज यानी डांडला ग्रुप के साथ शमूलियत उन्होंने इख्तियार की, उसमें आसिफ सामटिया है, जावेद इकबाल सामटिया है, अच्छा इसके अलावा हबीब सामटिया है, हाफिज रबर सामटिया, और इसके अलावा कई नाम है जो मैं वही बात है कि आपके सामने नहीं उठाना चाहता। अच्छा, अगर आप इसी हवाले से देखें तो नूरानी ग्रुप ने भी एक अच्छा मतलब काम किया है, उनके साथ मलक शेर मलक शेर अली छीना जो कि खिदमत महाज के साथ पहले थे, वो उनको तोड़ने में कामयाब हो गए। उसमें सईद अकबर भी थे, आमिर अनैत भी थे, रशीद अकबर को उन्होंने अच्छा जलसा टाइप दिया और काफी अवाम थी, बिरादरी थी, और वो तोड़ने में कामयाब हो गए। और मलक शेर अली छीना इस वक्त निवानी अवामी महाज के साथ आ चुके हैं, तो ये एक अच्छी मतलब आप देखें ना तो उनका काविश है। तो अगर हम आप बात कर रहे थे शहर के हवाले से, थोड़ी सी आपने शहर का जिक्र किया, 92 का भी जिक्र किया, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक शेख अशरफ साहब है, आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे उन्हें, तो पहले आमिर शानी के साथ थे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनका एक फोन भी उन्होंने किया था पिछले दिनों में जब शमूलियत हो रही थी निवानी ग्रुप के साथ, तो कि जी आपने हर सूरत आना है, तो वो नहीं गए थे, वो फिर डांडला ग्रुप के साथ रहे। अभी गुज़िश्ता रात उनका नई मुल्ला शानी को तरफ वो चले गए हैं, आमिर शानी को छोड़ गए हैं और वो इस तरफ आ गए। तो इससे देखा जाए ना तो डांडला, डॉक्टर अफजल खान डांडला है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक एक घर जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं और जाके एक एक घर से वोट हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो जो डांडला खानदान है उसके लोग भी, मैं कहता हूं अफराद भी ज्यादा है, वो कोशिश में भी लगे हुए हैं, वो एक एक घर भी जा रहे हैं और वो लोगों को शहर में भी तोड़ रहे हैं।
تو نوانی گروپ کو بھی تو ایک جلسہ کل جو ہے وہ گزشتہ رات جو ہے جلسہ دیا گیا ہے, کوئی کارنر میٹنگ تھی یا جلسہ تھا کوئی رانا اعجاز کی طرف سے جو ہے نا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بڑی کارنر میٹنگ دی گئی, اس میں نوانی گروپ کے رشید اکبر خان نوانی اور عامر عنایت خان شاہانی موجود تھے, اس بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر؟ رانا صاحب, آپ نے مجھے جس طرف میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ نے مجھے ذرا چھیڑ دیا اس طرف. حاجی رانا اعجاز صاحب جنہیں مشہور ہے اٹے والے, ٹھیک ہے جی, پوزیشن یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی نوانی گروپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا جب رانا آفتاب چھوڑ گئے تھے نوانی گروپ کو, تو مبینہ ہے کہ انہوں نے کسی کو کہا کہ ہم جب رانا آفتاب چھوڑ گئے تو ہم تو رانا آفتاب کے ساتھ ہی ہیں, کیونکہ ان کے یہ رانا اعجاز صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی رانا آفتاب گروپ کے ساتھ نوانی کو چھوڑ رہا ہوں بھائی, مطلب انہوں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن دوبارہ آ گئے رانا آفتاب آپ کے سامنے, تو صاف ظاہر ہے وہ گروپ میں دوبارہ آ گئے. یہ اتحادی لوگ ہیں جو جاتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں, جیسے آج شانی ہے, اترا ہے, یہ مطلب آتے جاتے رہتے ہیں, یہ اتحادی ہوتے ہیں نوانیوں کے. اچھا, اب آپ اس کی بات کریں نا تو آپ یقین کریں میں رات دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے نہ کہیں کھلی جگہ پہ کوئی جلسہ وغیرہ کیا, گھر میں کیا, گھر میں کیا, کمرے میں کیا, اور اپنا جلسہ وہ میں راؤ صاحب آپ کی بات سے یہاں تھوڑے اختلاف, وہ جلسہ وہ تھا کوئی کھانے کا شاید پروگرام تھا, کوئی سجی پروگرام جسے کہتے ہیں, بکرا پروگرام کوئی ان کا ہوگا. ادروائز وہ اتنے نہیں ہے کہ وہ ووٹر سپورٹر کو پولنگ کے دن پولنگ اسٹیشن تک لائیں جائیں, کیونکہ وہ آپ بھی سابقہ الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں رانا اعجاز بری طرح فلاپ ہوئے ہیں, اپنے محلے سے وارڈ سے فلاپ ہوئے ہیں. وہ اتنے ریزنیبل نہیں ہے کہ نوانی گروپ کو وہ کامیابی دلانے میں شہر میں کوئی اہم کردار ادا کر سکیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, سوری آپ کی بات کہتی میں نے اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے رشید اکبر خان صاحب بڑے پرانے سیاسی ہیں, وہ دیکھ کے بندے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ووٹ کہاں جائے گا اور کس کو دیں گے. کل آپ نے دیکھا اس پروگرام کے اندر انہوں نے کیمرے والوں کو صرف اس لیے کہا کہ یار وہ آپ کیمرے والے کھڑے ہیں, مجھے لائٹوں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنی عوام اکٹھی کی ہے انہوں نے اور کون کون نیا چہرہ آ گیا, کس کی شمولیت میرے ساتھ کروا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو وہ خود حیران رہ گئے ہوں گے کہ یار یہ تو پہلے بھی میرے ساتھ ہیں, وہ بھی میرے ساتھ پہلے سے ہے. اچھا, جنہوں نے ووٹ نہیں دینا وہ بھی اس میں اندر بیٹھے تھے, انہیں وہ بھی پتا تھا. تو وہ خود بڑے حیران ہوئے, جہاں انہوں نے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی تھی وہ میکسیمم 10 سے 12 منٹ انہوں نے تقریر کی. اور پھر حیرانگی کی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ نوانیوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بھائی کھانا دینا چاہتے ہیں تو اللہ خیر خیر رکھے, جیت ہو جائے, آپ اس کے بعد کھانا دیں, ٹھیک ہے. اب بلا آپ کس کس کو رہے ہیں؟ آپ بلا رہے ہیں جناب سردار سجاد اصغر خان نوانی صاحب کو, آپ بلا رہے ہیں جناب سردار رشید اکبر خان نوانی صاحب کو, آپ بلا رہے ہیں عامر عنایت شاہانی کو, آپ بلا رہے ہیں شعیب رشید کو, آپ بلا رہے ہیں جناب والا سعید اکبر خان نوانی کے بیٹے کو. اب یہ جب 5 بندے آ رہے ہیں کہیں تو عوام تو بھائی کرے, میں تو سمجھتا ہوں اتنے تو ان کے گن میں اتنے اور بندے ہوں گی. اچھا, وہاں تو دوسری صاحب بھی آپ کے اپنے کھڑے ہیں, وہ موصوف غوری صاحب, اصل غوری صاحب بھی آپ کے اپنے بندے کھڑے ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کریں. غوریوں کے اپنے گھر کتنے ہیں اس کے اندر آپ خود دیکھ لیں, اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آئے گا. تو میں حیران ہوتا ہوں یہ جس کو آپ لوگ سہیل پوش لوگ کہتے ہیں, وہ یہی سہیل پوش تو ہیں جو کہ نوانیوں کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, نہ کہیں لے کے جا رہے ہیں محلے کے اندر. میں آپ کی باتیں کاٹوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے, رشید اکبر خان نوانی صاحب کو, ڈاکٹر افضل خان ڈھالنا, سب کو ہمارے لیے سب محترم ہیں. لیکن میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ شہر میں یہ سفید پوش طبقہ ہی ان لوگوں کو ہرانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, جتواتا نہیں یہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ آپ دونوں میرے بھائی محترم راجپوت برادری سے ہیں. راجپوت برادری کے گھر کے ووٹ رشید اکبر خان نوانی کو نہیں ملتے. چند سفید پوش لوگ دیتے ہیں ووٹ, چند سفید پوش لوگ ووٹ دیتے ہیں, لیکن ان کے گھر کے ووٹ, مثال ایک گھر میں 40 ووٹ ہے, ان میں 2 ووٹ نوانی خاندان کو ملے گا. وہ ویسے نوانی خاندان کے ہوں گے, لیکن ان کے گھر کا ووٹ میں حلف نہیں اٹھاؤں یہاں پر, کیونکہ یہ ووٹ سیاست اس پہ حلف نہیں دینا, لیکن میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے گھر کا ووٹ نوانی برادران کو نہیں ملتا, جس وجہ سے نوانی برادران شہر میں ہارتے ہیں. اور ان کے ہارنے کی وجہ یہ سفید پوش لوگ ہیں.
اچھا راؤ صاحب ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سفید پوش طبقہ ہے, یہ جو معززین کہلواتے ہیں لوگ, یہ سیاست میں جو اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو لوگوں کو اپنے ساتھ ملواتے ہیں, اب لوگ بھی یہ سمجھ کیا یہ سیاستدانوں کو ووٹ دلواتے ہیں, پھر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں, پھر ان لوگوں کا استعمال کرتے ہیں ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے, کہ لوگ بھی پھر کیا ان کی اس بات کو سمجھ گئے, اس وجہ سے بھی رات جو ہے وہ ان کا جو جلسہ ہے, جلسہ تو نہیں کہہ سکتے, وہ ناکام ہو گیا, اور ان کے اپنے جو دوست احباب تھے انہوں نے بھی شرکت نہیں کی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سارا کوشش کب ہوتی ہے, اب یہی 2-3 مہینے ہے نا, پہلے بھی تو آپ کھانا دے سکتے تھے ان کو, جیتنے کے بعد بھی آپ کھانا دے سکتے ہیں. اب تو رشید اکبر خان نے کہا ہے کہ میرا ورکر نکلے اور ورکر کام کرے, ووٹ مانگے ایک ایک گھر جا کے. آپ الٹا نہ ووٹ مانگنے جا رہے ہیں, قائدین کا پتنی قائدین اتنی دیر میں پتنی کن کن لوگوں کو جا کے منا لیتے, ٹھیک ہے. اور اپنا بات کی آپ نے میرے سینئر دوست سفیر بخاری صاحب نے کہ رانا برادری, بھائی جان رانا برادری کچھ ایسی رانا برادری یا راجپوت لوگ ہیں جو جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ وہاں باقاعدہ ووٹ بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں آپ مختلف گھرانے ہیں بکر کے, ٹھیک ہے. اس میں رانا فرزند علی کا نام لینا آپ کے سامنے ہے, پرانے لوگ ہیں, کب سے کھڑے ہیں, ابھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی اور طرف جائیں گے. میں اور کسی کا نام لوں تو وہ بات ہو جائے گی کہ جی آپ نے فلاں کا نام لے لیا, میں نے ایک آپ کو ویسے ایک نام سے دیا. جو صحیح کھڑے ہیں نا راجپوت جو کھڑے ہیں وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور سر میں راؤ صاحب اس میں آپ کا پھر اختلاف, ڈھانڈا برادری ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈا صاحب کے ساتھ رانا محمد حنیف مرحوم ہمارے دوست تھے, جنہوں نے بڑا ٹائم گزارا, انہوں نے ہمیشہ اپنے پولنگ اسٹیشن سے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈا کو کامیاب کرایا. اس طرح اس وقت شہر میں جو رانا محمد اشرف صاحب ہیں, صدر انجمن تاجران بھی ہیں, وہ اگر ڈاکٹر افضل خان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہوں گے, وہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں وہ انہیں اپنے وارڈ میں اپنے پولنگ اسٹیشن پہ کو اپنے الیکشن میں ضرور کامیاب ہونے کریں گے. ایسا ہونا چاہیے, یعنی کہ ساتھی کو وفادار ہو اور اسے کوئی مفاد نہ ہو اپنے امیدوار کے ساتھ. وہ صرف میں تو سمجھتا ہوں رانا اشرف صاحب بکھر میں جو جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ اسے اپنے حلقہ سے اپنے وارڈ سے کامیابی دلائیں گے. یہ ایسا ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں میں آپ کی بات کی یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو راجپوت جہاں جس کے ساتھ کھڑا ہے, چاہے وہ ڈھانڈوں کے ساتھ کھڑا ہے, چاہے وہ نیوانی کے ساتھ کھڑا ہے, جو کھڑا ہے محنت کر رہا ہے, وہ محنت کر کے دکھاتا ہے, وہ پھر اپنا شو کرتا ہے کہ جناب میرے حلقے سے آپ جیت گئے ہیں, یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. جو ایسے سماج پہنچ جائے راؤ صاحب آپ کی بات ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں, ابھی آپ نے ایک اشرف کی بات کی, مجھے بڑی حیرانگی کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ عامر عنایت خان شانی کا بڑا جالا تھا, بالکل جالا ہے اب بھی, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ وارڈ جو ہے اس وارڈ میں سید مظفر حسین شاہ, سید طاہر حسین شاہ کونسلر کے بیٹے ہیں, ان کی کاوش, مظفر حسین شاہ ان کے مخالف ہیں رانا اعجاز کے. دیکھیں مظفر حسین شاہ نے اپنی کاوش سے ایک اہم شخصیت شیخ اشرف اچھے ووٹ رکھتا ہے شہر میں, انہوں نے عامر عنایت شانی سے توڑ کر نہیں ملک شانی کے پیڑے میں ڈال دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ مظفر حسین شاہ نامی لڑکا جو نوجوان ہے ورکر آدمی ڈھانڈا گروپ کا, اس نے عامر عنایت شانی کے ایک اہم شخص کو اس گروپ کو چھوڑنے پر مجبور کیا اور نعیم اللہ شانی کی حمایت دلوائی. دیکھیں ایسے ورکر ہوتے ہیں جو اپنے گروپ کی کامیابی کام کرتے ہیں. رانا اعجاز نے کس کو توڑ کے دکھایا, ہمیں یہ بتائیں آپ. یہ بات ہو, میں یہ آپ کی بات سے تو میں ایگری ہوں, میں نے کب آپ کے اختلاف کر رہا ہوں آپ کی بات سے. دیکھیں بات تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لگ تو پھر یہ رہا ہے جو ڈھانڈا گروپ کے لوگ ہیں وہ محنت زیادہ کر رہے ہیں, جبکہ رشید اکبر کیا شہر میں صرف شہر کی محنت, شہر میں ہمیشہ ڈھانڈا گروپ جیتتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا عام ورکر اپنی ووٹر پہ محنت کرتا ہے. نمانی گروپ کا جو چٹ پوش سفید پوش طبقہ وہ نہ اپنے ووٹر سے سلام دعا بھی نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں شہر میں, تبھی میں کہتا ہوں کہ نوانی برادران انتہائی اچھے انسان ہیں, ڈھانڈا صاحبان بھی اچھے, لیکن ان کا ووٹ جو سفید پوش طبقہ شہر کا ہے, شامی شہر, میں دیہات کچا تھل کی بات نہیں کر رہا, صرف شہر کی بات کروں, جو شہر کا نوانی گروپ کا چٹ پوش طبقہ ہے وہ اپنے ووٹر کو توجہ دیتا, سلام دعا نہیں کرتا, بلکہ یہاں تک کسی کی خوشی غمی میں شرکت ہی نہیں کرتا. یہ بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل, اس میں آپ کی بات سے میں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شہر کی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, رشید اکبر خان نیوانی قائد ہے نیوانی عوامی محاذ کے, انہیں یہ دیکھنا چاہیے, اپنے ورکر کو دیکھنا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں کسی بھی ایسے پروگرام میں جانے سے پہلے وہ اپنے اس ورکر سے یہ پوچھیں, یہ مجھے بتائیں آپ کس کس پارٹی کو ملا رہے ہیں, کون سے ایسے میرے مخالف تھے جس کو آپ اس چائے میں یا اس کھانے میں میرے ساتھ بٹھا رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کریں تو میں سمجھتا ہوں پھر تو خان صاحب کو ٹائم بھی نہیں دینا چاہیے.
اور ایسے فلاح پروگرام میں جا کے اپنا ٹائم ضائع کرنا یہ ویسے حیرانگی کی بات ہے، اور اس پہ میں کہتا ہوں نورانی قائدین کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات راؤ صاحب، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ کے جو ہے نا، چاہے وہ نوانی گروپ ہے، ڈھانلا گروپ ہے، خاص طور پر نوانی گروپ کے جو عمائدین ہیں، وہ شہر کے عمائدین ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ وہ بزنس کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اور جب وقت آتا ہے، الیکشن آتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے ووٹ ہیں، لیکن جب وہ ان کے جو قائدین ہیں وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور ٹائم نہیں دیتے۔ تو یہ کیا ان کو کیا ابن الوقت کہا جا سکتا ہے کہ صرف وقت آنے پر وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں ہمارے خان کو یا ہمارے جو ہمارا نمائندہ ہے اس کو ووٹ دو، تو باقی دنوں میں وہ ہم سے اور لوگوں سے میل جول رکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی، میں نے شروع میں ایک بات آپ سے کی تھی، میرے اس بات سے میرا بھائی پتنی اختلاف کرے تو جو ہے نا نورانی گروپ کا ورکر اوریجنل جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے وہ تو ورک کرتا ہے، جو اتحادی ہوتا ہے نا، جو بات میں آ کے ملتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرواتا ہے کہ جی میں نورانیوں کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام نہیں کر پاتا۔ وہ صرف دکھائے گا اپنے آپ کو الیکشن میں آ کے کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جیسے آپ نے کہا سفید پوش لو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے ہی کوئی ایسے ہو خدا نہ خاصا نورانی گروپ ہار جائے تو یہ دوبارہ میں تو کہتا ہوں ملنے بھی نہیں جاتے ہوں گے، یہ تو یہ شو کراتے ہوں گے کہ جناب وہ تو ہم تو تھے فلاح کے ساتھ، تو ہم کون سے کوئی ڈائریکٹ نورانیوں کے ساتھ تھے بھائی، ہم کیا کر سکتے تھے، ہم نے کوشش کی۔ جبکہ جو ورکر نورانی کا ہے، جو اوریجنل ورکر ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہمارا گروپ جیتے۔ اتحادی کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ وہ سہیل پوش ہے، بس آئیں گے اپنے آپ کو دکھائیں گے، کل کو انہیں کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو خان صاحب جی بسم اللہ خان صاحب آ گئے ہیں جی ہمارا یہ کام کروا دیں، اور خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اب یہ سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحبان کو دیکھنا چاہیے اس دفعہ۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایسے اگر چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں جس میں لوگ شرکت نہیں کرتے، اور تو اس سے جو ہے ایک گروپ کی جو ہے کمزوری ظاہر ہوتی ہے، بالکل کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، گروپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یار میں کہتا ہوں ٹائم ضائع ہے، یعنی کہ راؤ صاحب کے کہنے میں ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی نئی اپنا مخالف گروپ کے توڑ کے لا رہے ہیں لوگ اور کوئی دھماکہ کر رہے ہیں، وہ تو میں بھی ٹھیک ہے، ایسے یعنی قائدین کا ٹائم جانا، انہوں نے کئی اور علاقوں میں جانا ہوتا ہے، وہ ٹائم ضائع ہونے والی بات ہوتی ہے۔ دیکھا شاہ جی، جہاں میں سمجھتا ہوں ملک شیر علی چینا کا اچھا پروگرام ہوا، وہاں رشید اکبر کا خون تھوڑا بڑھ گیا ہوگا، عامر شانی کا خون بڑھ گیا ہوگا۔ جب انہوں نے آ کے اسی رات اجاز کا پرانے اجاز آٹے والے کا پروگرام دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں جتنا خون بڑھا ہوگا اس سے زیادہ کم ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا۔ اور آپ اس میں دیکھیں ذرا اس ویڈیو میں کہ وہ جناب عامر شانی بار بار سر پکڑ کے کبھی بیٹھے ہیں، کبھی رشید اکبر خان صاحب بھی پریشان بیٹھے ہیں بھئی یار ہم کدھر آ کے بیٹھ گئے اور عوام بھی نہیں ہے، تو اتنا تو وہ ویسے ہی کسی کو جا کے ملے تو اتنا رش پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال جی ناظرین، آپ نے محمد اظہر شبیر راؤ اور سید سفیر حسین بخاری کی باتیں آپ نے سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو امیدواران ہیں صوبائی اسمبلی کے ہیں چاہے قومی اسمبلی کے ہیں، وہ خود بھی جو ہے وہ ایک ایک گھر جا کر ایک ایک شخص کو مل کر ووٹ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کو کامیابی دلانے میں گراس روٹ لیول سے جو نمائندے وہ منتخب کرتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات میں بھی وہ عمائدین ان کے کام آتے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے کامیابی دلانے میں۔ لیکن جو شہر میں خاص طور پر یہ جو نوانی گروپ کا ایک پروگرام ہوا ہے، اس کو جو ہے بڑا اس کو جو ہے وہ جو تنقید ٹینک ہے وہ بڑا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں، اس کا یہ ایک طرح سے جو شہر میں ہے وہ کمزوری ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے گروپ کو سوچنا ہوگا اور شہر میں اپنا ورک تیز کرنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کا پھر جو ہے توجہ دینی ہوگی جن کے ساتھ عوام ہے، جن کے ساتھ عام لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے نا ان کو توجہ دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔